کہ تم اس پروردگار کے جو اس گھر کا رب ہے اس کی عبادت کریں جو تمہیں کھلاتا ہے بھوک کے موقع پر، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جو ان لوگوں کو یعنی قریشیوں کو، تمام لوگوں کو کھلاتا ہے بھوک کے موقع پر اور خوف کے موقع پر امن دیتا ہے۔ یہ جو اللہ نے ارشاد فرمائے کھلانے کا ذکر کیا، علماء کہتے ہیں اللہ کھلایا تو اللہ تعالی جن کو کھانا زیادہ دیا ان کے ذمے ہیں کہ جن کے پاس کھانا نہیں ہے وہ کھانے کا مہیا کریں، کھانا عطا کرے، کھانا دے، اور ان کے پیٹ کی ضروریات کو، ان کی بھوک کی تپش کو، ان کی بھوک کی گرمی کو، ان کی بھوک کی بے چینی کو دور کریں۔ اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام انعامات سے ان لوگوں کو نوازنے کے باوجود وہ لوگ اللہ ہی کے منکر بن جاتے ہیں۔ اللہ نے اسی لیے اگلے صورت میں کہا ارأیت الذی یکذب بالدین، اتنا سمجھانے کے باوجود کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اس شخص کی طرف جو آخرت ہی کو جھٹلا رہا ہے؟ کیا ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، اللہ نے اسے کھلایا پلایا، اللہ نے اسے سب کچھ عطا کیا، اس کے باوجود یتیم پر یہ رحم نہیں کرتا، یتیم پر یہ کوئی خیال نہیں رکھتا۔ یہ اتنا بڑا کمبخت ہو گیا ہے کہ یتیم کے سلسلے میں اس کا کوئی بھی رجحان نہیں ہے۔ اور پھر وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اللہ کھلایا، خود کھلانا تو دور کی بات دوسروں کو کھلانے بھی نہیں کہتا۔ تو اس اعتبار سے یہاں اللہ نے وہاں جو مضمون بتایا ہے اسی مضمون کو یہاں بھی ذکر کیا۔ اب نیچے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کیسا ربط جوڑیں گے؟ فرمایا نیچے یعنی سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب، اے میرے حبیب، اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو کوثر عنایت کیا۔ اب یہاں کوثر کن لوگوں کے لیے ہیں؟ کوثر ان لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمائے اور اللہ کی بات مانی، اللہ کے طرف سے آنے والے حالات کو سہا، اللہ نے ان کے بارے میں کہا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ اب جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانے ان کے لیے کیا ہیں؟ فویل، یہاں آپ دیکھیے ارأیت الذی کی چوتھی آیت، فویل، جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی بات نہیں مانتے۔ کوثر جنت کا راستہ، ویل جہنم کا راستہ۔ جو اللہ کی بات مانتے ہیں وہ آب کوثر پینے والے بنیں گے، جو اللہ کی بات نہیں مانتے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اللہ کی بات ماننے والے کون؟ فصلی لربک وانحر، یہاں بتایا کوثر میں کہ تو آپ نماز پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ اور جہنم میں جانے والے کون؟ فویل للمصلین، یہ وہ نمازی لوگ ہیں، وہ نمازی لوگ، نماز پڑھنے کو کہا تو نماز تو پڑھیں لیکن الذین هم عن صلاتهم ساہون، لیکن نماز میں انتہائی غافل رہیں، نماز وقت سے ٹال کر پڑھتے تھے، نماز میں انتہائی سستی کرتے تھے، نماز میں سہولت پسند تھے، نماز میں کسی طرح کا مجاہدہ نہیں ہوتا تھا، نماز میں کسی طرح کی مشقت برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یعنی جیسے اس وقت آپ اگر دیکھیں گے تو ایک بڑا مجمع یوں کہتا ہوا آپ کو ملے گا کہ ہمیں وقت ملتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، وقت ملتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، وقت ملتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ لوگ اسی زمرے میں شامل ہیں جس میں اللہ نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو لوگ اپنی نماز میں سہولت پسند لوگ ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جو نماز میں آسانیاں چاہتے ہیں۔ اور سورہ کوثر میں تیسری کون سی آیت تھی؟ ان شانئک هو الابتر،
آپ کے دشمن یہ مکمل طور پر ان کا خاتمہ ہو جائے گا. اور دشمن اللہ کے کون؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کون ہیں؟ فرمایا یہ وہی لوگ ہیں الذین هم یراؤون، جو کوئی بھی کار خیر کرتے ہیں تو ریا کے ساتھ کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، معمولی چیز کو بھی منع کر دیتے ہیں. تو یہ سورہ ماعون میں جو مضمون اللہ نے بتایا، اس کا اگلے پچھلی صورتوں کے ساتھ اس طرح کا ایک ربط جوڑا جائے گا. یہ اگلے کے اعتبار سے بھی یہ صورت جڑی ہوئی ہے، پچھلے کے اعتبار سے بھی جڑی ہوئی ہے. اب یہاں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ترغیب نہیں دیتا مسکینوں کو کھانا کھلانے پر. عام طور پر لوگ کہتے ہیں اس آیت کو رکھ کر، عربی ہم تو ترغیب دیتے ہیں، 10ویں میں ترغیب دیتے ہیں، 11ویں میں ترغیب دیتے ہیں، چہلم میں ترغیب دیتے ہیں، برسی میں ترغیب دیتے ہیں، محرم میں ترغیب دیتے ہیں، چھٹی میں ترغیب دیتے ہیں، کھلاؤ کھلاؤ کھلاؤ. تو ہم کون ہیں؟ ہم وہ ہیں جو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں. اور جو لوگ نہیں دیتے، یعنی کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کو، دیوبندی مسلک کے تابع داروں کو، جماعت سے تعلق رکھنے والے احباب کو، جو احباب شریعت مطہرہ میں وہ خرافات، بدعات، رسومات کو ہٹا کر خالص دین پر عمل کرنے والے ہیں. ان کے سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. ہم کون ہیں؟ ہم مسکینوں کو چہلم میں بھی کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، اور برسی میں بھی کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، تیسرا دن بھی کہتے ہیں کھانا کھلاؤ، 10ویں دن بھی کہتے ہیں کھانا کھلاؤ. اور یہ لوگ کون؟ یہ لوگ کھانا کھلانے سے روکنے والے، کھانا نہ کھلاتے ہیں نہ کھلانے والے کو کھلانے دیتے ہیں. میں آپ حضرات کو ایک بات سمجھانا چاہوں گا، وہ یہ دیکھیے، ہم لوگ کھانا کھلانے کو منع نہیں کرتے. توجہ سے سنیں، ہم لوگ کھانا کھلانے کو کبھی منع نہیں کرتے. بھئی کھانا کھلانا تو جنتیوں کی علامت ہے. آپ نے فرمایا تطعموا الطعام وتقرؤوا السلام وصلوا الارحام صلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام. فرمایا کھانا کھلایا کرو، تطعموا الطعام، اور سلام کہا کرو، تقرؤوا السلام، اور اپنے رشتے ناطے کو جوڑا کرو، صلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام. جب لوگ سو رہے ہوں تم اس وقت میں رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو. یہ 4 باتیں کہنے کے بعد آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تدخل الجنت بالسلام، سلامتی سے جنت میں چلے جاؤ گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بھئی یہاں ترغیب تو کھانا کھلانے کو کہا جا رہا ہے، اور ہم لوگ کھانا کھلانے سے روکتے ہیں؟ کہا نہیں. ہم لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی، اگر کسی کا انتقال ہو گیا کہ آپ جب ثواب ان کے لیے پہنچانا چاہتے ہیں، ثواب جاریہ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حق میں کھانا کھلائیں، ان کے لیے نیکی کا کام کریں، ان کے حق میں کوئی خیر کا کام کریں، ان کے حق میں کوئی اچھا کام کریں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ کو یہ بات دیکھنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا یہ سنت طریقہ ہے؟ کیا یہ سنت طریقہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں ایسا کیا، آپ نے کھانا کھلایا، کیا مرحوم کے نام سے کبھی کھانا کھلایا؟ سوچو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ جاریہ ارشاد فرمایا اذا مات الانسان
انقطع عنہ عملہ الا ثلاث، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تمام تعلقات اس بندے کے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزوں کا تعلق باقی رہتا ہے. اس میں سے یہ کون سا؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلی بات ولد صالح یدعو لہ، نیک صالح لڑکا جو اس کے حق میں دعا کرے، نیک صالح لڑکا جو اس کے حق میں دعا کرے. نمبر 2 کون؟ نمبر 2 وہ شخص علم ينتفع به، علم جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے. نمبر 3 صدقۃ جاریۃ، جاری صدقہ. اب دیکھیے میں آپ حضرات کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، مرحوم کے حق میں کھانا کھلانا یہ کیا صدقۃ جاریۃ ہے؟ صدقہ جاریہ تو نہیں ہے، لیکن اس کھانا کھلانے کو صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، وہ کیسے؟ دیکھو ایک ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا ثواب سے خالی نہیں، مسکینوں کو کھانا کھلانا ثواب سے خالی نہیں ہے، ثواب ضرور ملے گا، ضرور ملے گا، ضرور ملے گا. لیکن میت کے لیے آپ جس کو کھانا کھلا رہے ہیں تو 3 باتیں بتائی گئیں. ولد صالح یعنی اپنا بیٹا، جو بھی نیک آپ نے بنایا اپنی زندگی میں، جتنا نیک کام کرے گا، جتنی دعائیں کرے گا، اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا. نمبر 1. نمبر 2 علم ينتفع به، آپ نے جو سکھایا، جن لوگوں کو، جتنا وہ لوگ آپ سے سیکھے، ان کے انتقال کے بعد ضرور آپ کے انتقال کے بعد وہ آپ سے سیکھے ہوئے چیزوں پر جتنا عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا. تیسری چیز جو صدقۃ جاریۃ. اب ہم یہ کہتے ہیں کھانا کھلانا، اسے صدقہ جاریہ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے آسان ترتیب علماء فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو کھانا کھلاؤ جو صدقہ جاریہ کا سبب بنے. ارے بھائی سمجھ رہے نہیں؟ ایسے لوگوں کو کھانا کھلاؤ جو صدقہ جاریہ کا سبب بنے. کون سبب بنے؟ ایسے لوگ جیسے مثال کے طور پر آپ نے نیک صالح لوگوں کو کھلایا جو غریب ہیں، طلباء کو کھلایا جو علم حاصل کر رہے ہیں، حفظ کرنے والے طلباء کو کھلایا جو حفظ کر رہے ہیں، حفاظ ہیں. آپ نے دینی جو مساکین ہیں، جو لوگ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو کھلایا، جو لوگ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں جن سے اصلاحی کام ہو رہا ہے، مسافرین ہیں، ایسے لوگ جن کے ذریعے سے صدقہ جاریہ کا کام ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو آپ نے کھلایا. مثال کے طور پر آپ نے ایک بچے کی ذمہ داری لے لی، بھئی میں اپنے والدہ کے نام سے کھانا کھلانا چاہتا ہوں، باپ کے نام سے کھانا کھلانا چاہتا ہوں، دادا کے نام سے کھانا کھلانا چاہتا ہوں، دادی کے نام سے کھانا کھلانا چاہتا ہوں. نیت تو آپ نے کر لی. نیت کرنے کے بعد میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں، بعض لوگ اتنی یعنی رقم خرچ کرنے کے باوجود ثواب سے خالی ہو جاتے ہیں. 10ویں کر رہے ہیں، بہت اچھی بات. 10ویں میں آپ نے کتنے لوگوں کو دعوت دی؟ 50-100. ٹھیک ہے بھائی، 10ویں ہو یا 40ویں ہو، 50 لوگوں کو آپ نے دعوت دی. تو 50 لوگ کون ہیں؟ آپ کے رشتہ دار ہیں. میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ آپ کے رشتہ دار پورے کے پورے فقیر ہیں، مسکین ہیں، لاچار ہیں؟ آپ نے مسکینوں کو 40واں کھانا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بنایا تو ضرور، کھلا رہے ہیں ان کو جو صاحب استعداد ہیں، جو لوگ خود کفیل ہیں، جو محتاج نہیں ہیں، جو اچھی استعداد والے ہیں، ان لوگوں کو آپ نے کھلایا. تو قرآن یوں کہتا ہے انما الصدقات للفقراء، صدقات تو فقیروں کو دینا چاہیے. اور آپ کے نظروں میں جو فقیر تھے وہ کون؟ آپ کے خاندان والوں کے لوگ، سب کو بلا کر آپ نے کھلا کر ختم کر دیا. کیا اس کا ثواب ملا؟ نہیں ملا. میں آپ سے اب پوچھتا ہوں کہ 100 لوگوں کو کھلانے میں آپ کا خرچہ کتنا ہوا؟ ارے بھئی کم از کم 10,000 کا خرچہ ہوا یا 15,000 کا خرچہ ہوا. بہت اچھی بات. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نیت کی کہ میں
یہ 15,000 روپے ایسی جگہ پر لگاؤں گا جہاں پر صدقے جاریہ بھی ہو اور میرا کھانا کھلانے کی نیت بھی پوری ہو جائے. آپ نے کیا کیا؟ ایک طالب علم جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اس بچے کی فیس طعام کی ذمہ داری لے لی. ایک طالب علم کی 3 فیس ہوتی ہیں، ایک رہنے کی فیس، ایک پڑھنے کی فیس، ایک کھانے کی فیس. کھانے کی فیس مثال کے طور پر 2,000 روپے ہیں، پڑھنے کی فیس 1,500 روپے ہیں، رہنے کی فیس 1,500 روپے ہیں. یہ سب ملا کر 5,000 روپے ایک بچے کی فیس بنتی ہے. آپ نے کہا عربی میں فیس طعام لے لیتا ہوں، یعنی کھانا کھلانے کی فیس لے لیتا ہوں. آپ نے 2,000 روپے وہ غریب طالب علم کی کفالت آپ نے قبول کر لی، اور آپ نے یوں کہا کہ 2,000 روپے فلاں یتیم بچے کے سلسلے میں خرچ کرنے کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں. ماہانہ 2,000 روپے آپ بھیجتے رہیں. وہ بچہ حفظ شروع کیا، حفظ کرتا رہا، حفظ ختم کر لیا، اور آپ کے کھلائے ہوئے کھانے پر وہ اس نے حفظ کیا ہے. اب جب حافظ ہو گیا، حافظ ہونے کے بعد جہاں جائے گا، جدھر جائے گا، جس کو پڑھائے گا، جس کی سنے گا، جس کے قرآن درست کرے گا، جو بھی قرآن پر وہ عمل کرے گا، پورا ثواب آپ کے والدہ کو بھی پہنچ رہا ہے، اور آپ اس کے لیے سبب بنے، اللہ آپ کو بھی پہنچاتا ہے. کھانا کھلانا ہوا لیکن صدقے جاریہ بھی ہو گیا. زندگی بھر جتنا وہ تراویح پڑھائیں گے ثواب آپ کے والدہ کو ملے گا، مرحوم کو ملے گا، مرحومہ کو ملے گا، خدمت کرنے والے کو ملے گا. وہ جتنے بچوں کو قرآن پاک حفظیات کرائے گا وہ اسے ملے گا. جتنے لوگ اس کے پاس قرآن پاک درست کریں گے اس کا ثواب ملے گا. جہاں جہاں جا کر ملکوں میں قرآن پاک پڑھے گا، پڑھائے گا، وہ سب کا ثواب آپ کو ملے گا. اب یہ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کو کہ آپ تو چہلم کرنے نہیں دیتے، 10ویں کرنے نہیں دیتے، 11ویں کرنے نہیں دیتے. ہم پوچھتے ہیں جناب آپ یہ کرتے کیوں ہیں؟ تاکہ مرحوم کو ثواب پہنچے. مرحوم کو ثواب کتنا پہنچتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ بس وقتی طور پر ثواب پہنچ گیا. جو مسکین آ کر کھایا اس کا ثواب پہنچا، جو نہیں آیا اس کا تو ثواب پہنچا نہیں. اور جتنے مالدار لوگ کھا رہے ہیں ان کو تو صدقے کا ثواب ملتا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ مہمان نوازی کا ثواب تو ملے گا، صدقے اور ایصال ثواب کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں البتہ جو ثواب کھلانے پر بندے کو ملتا ہے وہ ثواب صرف آپ بھی ایصال ثواب کر سکتے، صدقے جاریہ نہیں بنا سکتے اس کو. لیکن یہ جو شکل میں نے بتائی حافظ قرآن کے سلسلے میں، ہمیشہ کا ثواب ایک ایک مرحوم کے حق میں بعض مرتبہ ہزاروں حافظوں کا. ایک بزرگ ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ، اللہ نے ان کے ذریعے سے 2,500 بچوں کو حافظ بنایا. وہ کہتے ہیں کبھی کبھار میں جو کچھ میرے پاس بچے حفظ کیے ان سب کا ثواب وہ غریب بیوہ عورت کو پہنچ رہا ہے جس نے اپنے شوہر کے لیے مجھے کھانا کھلانے کا نظام بنایا. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جو پورے ہندوستان کے مفتی اعظم کہلائے جاتے ہیں، حضرت ایک مرتبہ مراد آباد تشریف لائے. مراد آباد جب تشریف لائے تو اس زمانے میں بینز کاریں بڑی مشہور تھیں، تو وہاں کے سیٹھ صاحب بینز کار لے کر تیار کھڑے رہے اسٹیشن میں. حضرت تشریف لائے، کار میں بٹھا لیے، کار میں لے جا کر اپنے بنگلے میں اتار دیے. بنگلے میں حضرت نے ماشاءاللہ آرام کرنے کے بعد پروگرام وغیرہ سے فارغ ہو کر جب حضرت کی واپسی کا وقت تھا، حضرت نے سیٹھ صاحب سے پوچھا سیٹھ صاحب آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ تو سیٹھ صاحب کہنے لگے حضرت آپ کو کون نہیں پہچانتا، آپ کو تو پورا ہندوستان پہچانتا ہے. جو تعلیم الاسلام جو تحریر فرمائے ان کا واقعہ بول رہا ہوں. تو حضرت نے پوچھا اچھا آپ اتنا جانتے اور کچھ جانتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا آپ کو یاد ہے آج سے 30 سال قبل ایک طالب علم بار بار آتا تھا آپ کے پاس اور آ کر آپ سے یہ التجا کرتا تھا
سیٹھ صاحب آپ میرے کھانے کی ذمہ داری لے لیجئے، سیٹھ صاحب آپ میرے کھانے کی ذمہ داری لے لیجئے، اور آپ نے کہا تھا نہیں بھائی 20 کوٹا تھا میرا، 20 کا 20 مکمل ہو گیا، اس کے علاوہ میرے پاس کوٹے کی گنجائش نہیں ہے. اور وہ طالب علم آپ کے پاس بار بار آیا، کہا ہاں جی یاد ہے آیا تھا، لیکن اس وقت گنجائشیں ختم ہو گئی تھیں. تو حضرت نے فرمایا وہ طالب علم میں ہوں، وہ طالب علم میں. پھر جب میں نکلا، آپ کے خاندان میں کام کرنے والی ایک ملازمہ خاتون نے مجھے روتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا، اور اس بندی نے پوچھا مجھے بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا امی جان بات یہ ہے خالہ جان کہ میرا کھانے کا نظم نہیں ہوا. اس وقت مدارس میں کھانے کا نظم نہیں ہوتا تھا، میرا کھانے کا نظم نہیں ہوا. وہ کہنے لگی بیٹا میں غریب عورت ہوں، میں روزانہ صبح ایک جگہ شام ایک جگہ کام کرتی ہوں، 2 روٹیاں مجھے ملتی ہیں، اگر تجھے منظور ہے تو 2 روٹی میں 1 روٹی میں کھا لوں گی، 1 روٹی تجھے دے دوں گی، تجھے منظور ہے؟ تو انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لی تھی. اور وہ خاتون ملازمہ تھی کسی گھر میں خدمت کرنے کے بعد 2 روٹی ملتی تھی، اور مدرسے کے دہلیز میں آ کر انتظار کے لیے کھڑی رہتی تھی. جب میرا سبق مکمل ہوتا میں جاتا تو میرے پاس 1 روٹی دے دیتی اور خود 1 روٹی لے کر چلی جاتی. کوئی دن ناغہ نہیں ہوا کہ میری پڑھائی ختم ہونے تک باقاعدہ روزانہ صبح ہی 1 روٹی، شام 1 روٹی، صبح 1 روٹی، شام 1 روٹی اس خاتون نے مجھے عطا کیا. آج جو کچھ ہوں میرا پورا ثواب اس اللہ کی بندی کو جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیے، غریب مسکین خاتون ایک طالب علم کی مدد کر کے ایک مفتی اعظم، آج بھی جتنے لوگ تعلیم الاسلام پڑھ رہے ہیں، عربی اس کا ثواب تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کو جا ہی رہا ہے، اور ان کے واسطے سے کس کو جا رہا ہے؟ اس اللہ کی بندی کو جس نے روٹی کا انتظام کیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھائی دے دو دلا دو، یتیم کی دیکھ بھالی کرو، نہیں تو آپ یتیموں کے لیے ترغیب دو کہ بھئی کوئی یتیم کو دیکھ لے، کوئی یتیم کو اپنا لے، کوئی یتیم کو پناہ دے دے، کوئی یتیم کو اپنے یہاں جگہ دے دے. اگر کوئی دے دیا تو میرے عزیز بھائیوں، یتیم کی اس ترغیب پر، یتیم کی اس ترتیب پر اللہ کہیں سے کہیں اس بندے کو پہنچا دے گا. اور وہ یتیم کل چل کر کیا بنے گا؟ آج کوئی تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے مفسر بن کر، محدث بن کر، فقیہ بن کر، مفتی بن کر، عالم بن کر، حافظ بن کر، اس کے پیچھے غریبوں کا مال لگا ہوا ہے، اور جتنا کام وہ کرتا ہے پوری دنیا میں اس کا ثواب ان غربا کو مل رہا ہے جو غربا نے چندہ عنایت فرمایا مدارس کو. اس لیے مدارس کے بارے میں جس وقت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشکیل فرما رہے تھے، اندرا گاندھی کا زمانہ تھا. اندرا گاندھی نے آ کر کہا حضرت آپ اگر کہہ دیں پورا خرچہ دارالعلوم دیوبند کا حکومت ہند سنبھالے گا اور آپ حضرت کو کہیں جانے کی نوبت نہیں ہوگی. حضرت نے فرمایا نہیں، ہمارے اصول و ضوابط میں سے ہے کسی ایک کے حوالے اس ادارے کو نہ کیا جائے. یہ ادارہ چلے گا تو عمومی مسلمانوں کے چندے سے چلے گا تاکہ ہر مسلمان کا حصہ اس ادارے میں لگے، اس ادارے کے ہر کام میں ان تمام مسلمانوں کو ثواب پہنچے. اس نیت کے ساتھ اللہ نے مدارس کو قائم کیا. تو میں آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں ارے بھئی یہ آیت میں جو بات کہی گئی ہے کہ یہ لوگ جماعت والے اس پر عمل نہیں کرتے، فلاں والے اس پر عمل نہیں کرتے، ان سے کہہ دینا ارے بھائیو عمل ضرور کرتے ہیں لیکن یہ سوچ کر کرتے ہیں کہاں کرنے پر کیا ملتا ہے، کہاں کرنے پر کیا نہیں ملتا، اس بات کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں. تم بھی کرتے ہو لیکن آج تمہارا اس ثواب میں کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن ہم بھی کرتے ہیں زندگی بھر اس میں. اور عقل مند انسان اسی کو کہتے ہیں جو ونس انویسٹمنٹ لائف لانگ پروفٹ کی طرف توجہ دے. ونس انویسٹمنٹ لائف لانگ پروفٹ کی طرف توجہ دے. ارے ایک بار ہم نے دے دیا
زندگی بھر ہم مر کر چلے گئے قیامت تک، لائف لانگ کا تو کون سی، یہاں کی زندگی اور قیامت کی زندگی، قیامت تک کی زندگی، اللہ اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب عنایت فرمائے گا جس کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے عام طور پر حضرت نے ایک ترتیب بنائی تھی، وہ کیا، مرد حضرات تو پیسہ دیتے ہیں، عورتوں کے پاس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، عورتوں سے کہا ارے تم اپنے اپنے گھروں میں ایک تھیلی رکھ لیا کرو، ایک تھیلی رکھ لیا کرو، یہ للہ تھیلی اس کا نام رکھ دو، جب تم چاول بناتی ہو ایک مٹھی چاول ڈال دینا اللہ کے نام پر، روٹی بناتی ہو ایک مٹھی آٹا ڈال دینا اللہ کے نام پر، دال بناتی ہو ایک مٹھی دال ڈال دینا اللہ کے نام پر، میٹھا بناتی ہو ایک مٹھی شکر ڈال دینا اللہ کے نام پر، اور وہ بیگ جتنا بھی بھرا ہو پورا مہینہ وہ اٹھا کر حوالے کر دو، بھئی یہ مدرسے کو پہنچا دینا، مدارس کو جب تمہارا مال پہنچے گا، جو بچے تمہارے کھائیں گے، تو جتنا بھی تم نے کیا صدقے جاریہ میں اتنا تمہارا حصہ ہو گیا۔ اسی لیے مٹھی فنڈ مستقل ایک تحریک چلی، مٹھی فنڈ کی تحریک۔ تو میں بھی اپنے مدارس والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں کے شروع کردہ یہ مٹھی فنڈ کا سلسلہ اگر ہم بھی شروع کریں، ہر غریب حصے دار بن سکتا ہے، ہر غریب حصے دار بن سکتا ہے۔ الغرض بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ یہاں سے انشاءاللہ آپ حضرات کو سامنے آئندہ عرض کیا جائے گا کہ فویل للمصلین، مصلیوں کے لیے بربادی ہو، ویل ہو، تباہی ہو۔ جو یہاں کہا گیا ہے وہ کیسے مصلی ہیں، کیسے نمازی ہیں، کیسے دیندار لوگ ہیں، اس کے بارے میں آئندہ وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔